سائیکولوجی کے مطابق جو لوگ ایک سے زیادہ تکیوں کے ساتھ سوتے ہیں وہ لوگ اکثر تنہا اور افسردہ ہوتے ہیں۔ خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے کہ امید صرف اپنے آپ سے رکھو، کسی اور سے نہیں۔ انسان دنیا کے کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ ہر گھر میں ایک بیٹی ضرور ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جب بیٹی روتی ہے تو دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا کبھی نہ دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ پاک سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر روتے دیکھا ہے۔ شیر اور ہرن کے درمیان ہونے والی دوڑ میں کئی بار ہرن جیت جاتا ہے، کیونکہ شیر کھانے کے لیے اور ہرن زندگی کے لیے بھاگتا ہے۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو ہمیشہ عمدہ رکھو، کیونکہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکریں لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ شوہر کا ساتھ ہو تو بیوی مشکل سے مشکل حالات میں بھی گھبراتی نہیں، لیکن اگر وہی ساتھ چھوڑ دے تو عورت بہت جلد تھک جاتی ہے۔ سائیکولوجی کے مطابق زیادہ دیر تک تنہا رہنا اتنا ہی برا ہے جتنا کہ دن میں 10 سگریٹ پینا۔ مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹ انسان عزت سے، اور جلد بازی کرنے والا کامیابی سے۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو اور دیکھ بھال کر لو، وہ کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ جب رزق میں کمی واقع ہونے لگے تو کثرت سے استغفار کیا کرو۔ چار خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور چہرے پر مسکراہٹ۔ عورت محبت کے بغیر ایسے مرجھا جاتی ہے جیسے کوئی پھول دھوپ نہ ملنے کی وجہ سے اپنی تازگی کھو بیٹھتا ہے۔ اپنی زندگی میں چار چیزوں کو کبھی مت توڑیے: بھروسہ، وعدہ، تعلق اور دل، کیونکہ جب یہ ٹوٹتے ہیں تو ان کا شور سنائی نہیں دیتا، لیکن درد بے پناہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی سفر لا حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ سو زندگی میں کبھی بھی مشکلوں سے گھبرا کر رکنا نہیں چاہیے۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہو تو صرف اپنے رب کی بارگاہ میں رویا کرو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نہ ماضی کا طعنہ دیا جاتا ہے، نہ مستقبل کا خوف دلایا جاتا ہے، بس رحم اور کرم کے پردوں سے ہم گنہگاروں کو ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ آگے بڑھنے والا کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن دوسروں کو نقصان پہنچانے والا کبھی ترقی نہیں کرتا۔ اس دینے والے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، یہ تو لینے والے ہی دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ پاک کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں پہ چند آنسو رکھ کر جو چاہیں لے لیں۔ جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ پاک کو دے کر اللہ پاک کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ یہ بیٹیوں کی کہانی بھی عجیب ہوتی ہے۔ جہاں پیدا ہوتی ہے وہاں مہمان ہوتی ہے، اور جہاں رخصت ہوتی ہے وہاں ملکیت سمجھی جاتی ہے، مگر مقدر کی کوئی گارنٹی نہیں۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔
جب سے لوگ بزرگوں کی کم عزت کرنے لگے، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیں زیادہ بھرنے لگے۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہے وہی ہوگا، دن برے ہی مگر زندگی تو نہیں، صبر کرو اور اللہ پاک پر یقین رکھو، سب اچھا ہی ہوگا۔ سب سے اچھی چیز جو میں نے کی وہ لوگوں کو بتانا بند کر دیا ہے کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا مشکل۔ میرے اللہ نے مجھے اتنی محبتیں دی ہے کہ دو چار نفرتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوست بنانے سے پہلے کسی کا چہرہ مت دیکھے، بلکہ اس کا اخلاق اور چاہت کو دیکھے، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک ہر زخم کی دوا ہوتی۔ باقی مخلوق زیادہ سے زیادہ آپ کے جسم کو گھائل کر سکتی ہے، لیکن آپ کی روح کو زخمی کرنے کا ہنر فقط انسان کے پاس ہے۔ کسی نے ماں سے سوال کیا کہ اگر آپ کے قدموں سے جنت لے لی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ کچھ اور مانگ لو تو آپ خدا سے کیا مانگو گی؟ تو ماں نے بہت خوبصورت جواب دیا، میں اپنی اولاد کا نصیب اپنے ہاتھ سے لکھنے کا حق مانگوں گی، کیونکہ ان کی خوشی کے آگے میرے لیے جنت چھوٹی ہے۔ مخلص لوگ روٹھ جائے تو منا لیا کرو، مطلبی لوگ چھوڑ جائے تو رب کا شکر ادا کیا کرو۔ اپنی ماں اور بیوی دونوں کی بے پناہ عزت کرو، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہے۔ ہم سفر وہ نہیں ہوتا جو پوچھے کہ مشکل دن کب ختم ہوں گے، ہم سفر وہ ہے جو ہاتھ تھامے اور بولے کہ غم نہ کرو، یہ مشکل وقت ہم ساتھ ہی پار کریں گے۔ کسی کی غلطیوں کو بے نقاب نہ کرو، خدا بیٹھا ہے تم حساب نہ کرو۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائے یہ بات یاد رکھنا کہ جب اللہ پاک کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہی ہمیں اللہ پاک سے جوڑتا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے بن جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہے۔ توبہ کا خیال خوش بختی ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بد قسمت ہوتا ہے۔ جو عورت زیور زیادہ پہنتی ہے، ایسی عورت انسان سے کم اور دولت سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ جس عورت کی ٹانگیں موٹی ہو، ایسی عورت بہت طاقتور اور مضبوط ارادوں کے مالک ہوتی ہے۔ جس عورت کے بال چھوٹے ہو وہ محنتی ایماندار رشتوں کو جوڑ کر رکھنے والی، ان کا خیال رکھنے والی ہوتی ہے۔ جس عورت کے ٹھوڑی پر تل ہو تو ایسی عورت قسمت کی بڑی دھنی ہوتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت